اسلام کو دین توحید کہا جاتا ہے، اور اس کی توحیدی شان کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس میں دین اور دنیا میں جدائی نہیں، یہ ایک ہی وحدت بن جاتا ہے۔ صرف ایک کام آدمی کر لے، دنیا کو دین کے تابع کر، تو ہر وہ کام جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں یا خالص اپنے جسمانی تقاضے سمجھتے ہیں یا خالص اپنے حیوانی تقاضے سمجھتے ہیں، وہ سب بھی دینداری میں شامل۔ یہ بات اس طور سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا سورہ ذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت ہے تو کیا 24 گھنٹے نماز پڑھیں گے؟ روزہ عبادت ہے تو کیا ہر روز روزہ رکھا جائے؟ یہ تو مراد نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، تمہارا کمانا، خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے ہمبستری کرنا، یہ بھی عبادت۔ یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے۔ اس طرح ایک وحدت کہ دین اور دنیا میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہیں۔ آج جو 2 حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم۔ پہلی حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیونکہ یہ خود بھی فقراء میں سے تو یہ فقراء ہی کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے، بازی لے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اب اس کی وضاحت کی، یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے، وہ یصومون کما نصوم، وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے، وہ یتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے زائد مال میں سے۔ اب اس میں سوال کیا مضمون ہے؟ ہمارے پاس مال ہے نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، تو ہم تو پیچھے رہ گئے۔ یہاں بھی یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے۔ ایک تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے، جس کو کئی انکاری آج جو جس قدر واضح بات ہے، کوئی شخص پیدائشی طور پر زیادہ ذہین ہے، کوئی کم ذہن ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کو کچھ اور قسم کے جینز ملے ہیں والدین کی طرف سے، مجھے کچھ اور قسم کے ملے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں چوتھی حدیث کے ذیل ایمان بالقدر۔ تو ایک تو فرق ہے جو دنیا میں اب ایک شخص میں محنت کا مادہ زیادہ ہے، وہ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، کم کما رہا ہے، اس پہ شکایت کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے، اسے درست کر دیں۔ نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہو رہی ہے۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ممالک نام نہاد میں کہیں وہ نظام موجود ہے، کہیں یہ دنیا نے کر کے دکھایا۔ میرا بچہ ہو، آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر ہے، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے
बच्चे से कहीं आगे निकल जाए, मौका भी इन सारी चीजों में इलाज सबका एक जैसा होगा। ये मुंह में करके दिखाया, दुनिया हम देखते हैं, आंखों से देख रहे हैं। वो एक इंतहा को तो मामला चला गया था कम्युनिज्म में, लेकिन बाद में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान एक सिंथेसिस हुआ। ये मैंने बाद मौके पर आपको बताया है कि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म जो मार्क्स का फलसफा है, और कुरान मजीद में भी उसकी गवाही मौजूद है, जिसका कि मैंने बाद मौके पर इसका किया। इंसान जब सोचता है तो एक बात, वो एक निजाम अपने जहन से इख्तरा करता है, उस निजाम पर चलता है तो उसकी खराबियां जाहिर होती है, उसकी खराबी का एक रद्द अमल पैदा होता है, थीसिस एंटीथीसिस। अब ये थीसिस और एंटीथीसिस टकराते हैं आपस में, लेकिन बिल आखिर इनमें सुलह हो जाती है, ये मिल जाते हैं, सिंथेसिस। कोशिश करते हैं कि दोनों की भलाइयां जमा करिए, लेकिन चूंकि अब भी ये, अगर ये हिदायत खुदाबंदी से दूर है तो कामिल मुतवाज़िन निजाम नहीं बनेगा, कोई न कोई खड़ा रह जाएगा। शहनशाहियत खत्म हुई, जागीरदारी खत्म हुई, बहरहाल लौ इंसानी का एक तरक्की की तरफ कदम उठाता। क्या है ये बादशाह हैं, इनके महल हैं, इनके अयाशियां हैं, इनकी फौजें खड़ी कर रखी इन्होंने, वो जरा बोले तो सही, जरा लगान देने से इनकार तो करे, उसका जो है उसका घर बार जला के राख कर दे। क्या निजाम? वो निजाम खत्म हुआ जिसे हम दुनिया में समझते हैं, आज भी उसको समझते हैं कि बहुत आना से जमहूरियत आ गई, लेकिन दौलत का निजाम जो का पूरा, तो उस जमहूरियत से कैपिटलिज्म पैदा हो। पहले जागीरदार लोगों की गर्दनों पर सवार था, अब सरमायादार सवार हो गए। कैपिटलिज्म का रद्द अमल हुआ तो कम्युनिज्म आ गया। अब ये भी चूंकि इंसानी ज़हन की पैदावार थी, इसके अंदर भी एक बेतदाली हो गई। जाती मिल्कियत की नफी मुतलक अहम खाना बात थी। पहले तो इंतहाई बात यह थी कि आपका घर भी कोई अपना जाती नहीं, आपके पास साइकिल भी कोई है तो जाती नहीं, कोई चीज जाती है ही नहीं, सब कौमी मिल्कियत। बस काम करो, वेज हासिल कर लो, रोटी खाओ। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर किया था कि वेजेस के अंदर वो फर्क नहीं था कि जो मगरबी ममालिक में है, 1:30, बस इतनी रेशो थी। बहरहाल तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अल्लाह से नाइंसाफी है कि हमारे पास दौलत नहीं है और इन दौलतमंदों के पास दौलत है। हम नमाजें पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, ये भी रखते हैं, लेकिन ये सदका करते हैं जो उनके पास जायद माल है। फजूल, फजूल का मतलब वो नहीं जो उर्दू में हम फजूल को कहते हैं बेकार से, नहीं, जायद जरूरत, फजल। फजल के मैंने कई मतलब माँ ने बयान किए, फजल किसे कहते हैं? बिला इस्तेकाक जो चीज मिली। एक मजदूर आपने रखा है, 100 रुपए शाम को दिहाड़ी तय है, अब दिन में आपने देखा कि एक फला मजदूर है, वो बड़ी ही तनदही के साथ काम कर रहा है, उसे आपने शाम को 100 के बजाय 110 दे दिए, तो ये 10 है फजल है। वो इस्तेकाक उसका नहीं, वो मांग नहीं सकता, डिमांड नहीं कर सकता ये सब। तो जो भी अल्लाह ने जरूरत से जायद इनको दे रखा है वो सदका करते हैं। अब जवाब सुनिए, काला हुजूर ने फरमाया, अब अलैसा क़द जअल अल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ून, क्या अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसी चीजें नहीं मुकर्रर कर दी हैं कि जिनसे आप सदका दें? तुम्हारे लिए भी रास्ता अल्लाह ने खोल रखा। वो सदका क्या है? इन्न बिकुल्ल तस्बीहतिन सदक़ा, एक मर्तबा भी तस्बीह करोगे, सुभान अल्लाह कहोगे, जितनी मर्तबा कहोगे उतना ही सदका।
وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں سب کا مل جائے گا، یہ سب کا شمار۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے، وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، اس میں پوری حدیث ہم پڑھ چکے، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت، اختیار نہیں ہے تو مشورت، نصیحت، نیکی کی بات بتاؤ۔ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے۔ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوں زبان سے روکے۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پہرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ سے کم دل سے نفرت رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا لیکن کیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ وفی بضع احدکم صدقۃ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ تواضع حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ تو خالص حیوانی تقاضا، بشری تقاضا کہہ لے، حیوانی تقاضا کہہ لے، اس میں بھی اجر ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں، اس پر سزا واجب ہوتی یا نہیں؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا ہے، وہی جو میں نے شروع میں عرض کی، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک فیصلہ۔ اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دین داری ہے، آپ کی کسب معاش کی جدوجہد عبادت، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال نصف دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا
وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہے، اور تمہارے وزٹرز غور زیارت کرنے والے جو آئیں ملنے کے لیے ان کا بھی تم پر حق ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث۔ اب دوسری حدیث پر آئیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہی حقیقت ایک دوسرے انداز کیا ہے۔ دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے۔ جیسے فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے، جس بازار سے جائیں گے گھنٹہ گھر بن جائے۔ ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود ہے، ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ شہادت میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ اقامت میں پورا دین موجود ہے۔ اقامت الدین، شہادت علی الناس، عبادت رب، یہ پورے دین کی تعبیر ایک اینگل سے ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ کل یوم تطلع فی شمس، ہر روز جس میں کہ سورج طلوع ہو۔ آپ کے کتنے جوڑ ہیں جسم کے؟ آپ کو معلوم ہے کوئی ایک جوڑ بھی لاک ہو جائے، اس میں حرکت نہ رہے تو آپ کے ہینڈی کیپ کتنا ہو جائے گا۔ بڑے جوڑوں کا معاملہ بڑا ہے، چھوٹے جوڑوں کا بھی ہے۔ اگر یہ جوڑ صحیح سالم کام کر رہا ہے تو آپ پر شکر واجب ہے، اور اس شکر کی شکل صدقہ ہے۔ اب وہ صدقہ کی تفصیل پہلے آ گئی ہے۔ صدقہ صرف مالی خیرات کو نہیں کہتے، اس سے صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی صدقہ، الحمدللہ 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 یہ بھی صدقہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ، نیکی کی بات کسی سے کہنا یہ بھی صدقہ، بدی سے کسی کو باز دینے کی تلقین کرنا یا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی وہ پوری تفصیل پچھلی حدیث میں آ چکی ہے۔ اب اس کی جو وسعت ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ جس روز بھی سورج طلوع ہو گیا ہے اس پر صدقہ واجب۔ تعدل بین الاثنین صدقۃ، اب ایک اور ایسپیکٹ سے صدقے کی بات، اگر دو افراد کے درمیان تم انصاف کرو، کوئی جھگڑا ہے کوئی اختلاف ہے، تمہیں ثالث بنایا گیا ہے، یا تم بھی ایسی حیثیت پر فائز ہو کہ تم ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتے ہو، تو اختیار تمہیں حاصل ہے، تو دو اشخاص کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهَا عَلَيْهَا فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، اور کسی شخص کو اگر تم سواری پر سوار ہونے میں مدد دو، کوئی شخص گھوڑے پہ چڑھنا چاہ رہا ہے، تھوڑا سا سہارا اسے مطلوب ہے، بہت ماہر گھوڑ سوار نہیں ہے تو جو سلام مار کے سوار ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی مال اس کا ہے وہ اسے پکڑا دیتے ہو، پھر لو بھائی کوئی اونٹ پر سوار ہو گیا اب اس کا مال اس کو پکڑا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ قال، اور فرمایا مزید والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کلمہ طیبہ اچھی بات، قرآن مجید میں آیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء،
کلمہ طیبہ اصطلاحی معنی میں تو ہم جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ طیبہ ہے، لیکن یہ عام ہے، اچھی بات، بھلی بات، نیکی کی بات، وہ ادائیگی حقوق کی تلقین، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، ہر قدم جس سے تم چل رہے ہو جبکہ نماز کے لیے جا رہے ہو، جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی طرف، یہ بھی صدقہ ہے، ہر قدم پر صدقہ ہے، ہر قدم پر دیکھتی۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، اور اگر تم راستے سے کوئی اذیت بخش چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے پر چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹ پڑی ہے، تو ٹھوکر کھا جائے گا، ہٹا کر اس کو ایک طرف کر دیا۔ جو شے ہے، موزی ہے، کوئی کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہٹا دو۔ تو گویا کہ دیکھیے ایک ہی لفظ صدقہ میں آج ہم نے دیکھا ہے، ایک لفظ صدقہ میں پورے دین کی تعبیر، ایک لفظ عبادت میں پورے دین کی تعبیر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تفلحون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے جو پہلے ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم فلاح پاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو ایک لفظ ہے عبادت، ایک لفظ اسلام، یہ بات آ جائے گی، ایک لفظ ایمان، اس کے حوالے سے سب کچھ آ جائے گا۔ ایمان میں عمل بھی شامل ہے، برا عمل جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے، اچھا ایمان، اچھا عمل وہ ایمان کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے۔ ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ یہ بھی اصل میں ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، جنہیں جوامع الکلم سے تعبیر کیا ہے خود۔ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا، چند لفظوں میں معانی کا، ہدایت کا، حکمت کا سمندر بن کر دے۔ البر حسن الخلق، اب نیکی کیا ہے؟ اب دیکھیے نیکی ہمیں معلوم ہے، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، حج نیکی ہے، عمرہ نیکی ہے۔ یہاں ایک اور تعبیر آ رہی ہے، البر حسن الخلق، اچھا اخلاق، یہ نیکی۔ صدقہ کے حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا کوئی عزیز دوست بھائی تم سے ملنے آیا ہے، تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا اگر استقبال کرتے ہو، اس کا بھی دل جو ہے تو اس کی طریق کھل اٹھتے گی۔ اور اگر آپ نے ابو سن قمطرینہ کی حیثیت سے بس وہ جیسے بعض لوگ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو ایسے ہی کہ تھوڑا چھو جائے، بس اس سے زیادہ نہ ہو، تو انقباض پیدا ہو جاتا، آنے والے مقام کو آیا۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے بھائی کے سامنے تبسم کے ساتھ اس سے ملنا، یہ بھی صدقہ۔ والبر حسن خلق، اب دیکھیے یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے، بر کی حقیقت۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ پوری ایک انسانی شخصیت کا حیولہ ہے، پورا کردار مکمل ایک آیت میں. ان مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر اگر یہ کیفیات موجود ہے تو پھر وہ سچا نیک ہے، واقعی نیکوکار ہے، حقیقت میں تو صادق. اور یہی وہ ہے جس کو کہ متقی کہا جائے. تمہارے ذہنوں میں تقوی کا بھی کچھ اور ہی معیارات ہیں، کچھ ظواہر کے ساتھ، کچھ لباس، کچھ یہ، کچھ وضع قطع، اسی کے حوالے سے تم لوگوں کا تقوی ناپتے ہو. لیکن تقوی بدر حقیقت اس متوازن شخصیت کا. والاسم ما حاق فی نفس، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے جی میں تشویش پیدا. اب اس کے پیچھے یہ سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ کے نیچے جیسے کہ بہت بڑا پودا جو ہے برف کا ہوتا ہے، نظر کو اوپر سے وہ ٹپ آف دی آئس برگ نظر آتا ہے صرف. لیکن یہ تو جہاز کا کیپٹن ہے جو ڈرتا ہے اس کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں اس کا وقت کا نیچے جو ہے کتنا بڑا ہو گیا اور میرا جہاز ٹکرائے جاتا، ٹکراتے ہیں خوب سے بھی. اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. انسان میں نیکی جبلی طور پر موجود ہے. کیوں؟ وہ صرف حیوان نہیں ہے، اس میں روح ہے، ربانی بھی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ روح جو ہے نیکی سے اسے فرحت ہوتی، بدی سے اس میں ایک ضیق، تنگی، ایک تشویش، ایک انتشار. یہ پورا فلسفہ اس کے پیچھے. اسی اعتبار سے اذا سرت کا، حسرتوں کا، وساعت کا، سیئتوں کا فانت مومنون، یہ فرمایا. اگر تمہیں کوئی نیکی کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کرنے سے تمہیں خود بھی اندر سے دکھ ہو، تمہیں اچھا نہ لگے میں نے یہ کیا کیا، تو اس کا مطلب تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے. ایمان ہے تو وہ نیکی کو انڈورس کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. بلکہ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، زیادت ہم ایمان. اور اگر کوئی برا کام آپ کر رہے ہیں تو وہ ایمان جو ہے اس میں کمی آتی ہے، اس کا نور جو ہے وہ مندم پڑتا ہے. والاسم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں تشویش پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ وہ لوگوں کو معلوم ہو. اس میں ایک اور ووٹ آف کانفیڈنس ہے. ایک ووٹ آف کانفیڈنس انسان کی فطرت کے بارے میں کہ اس کے اندر نیکی ہے. ایک ووٹ آف کانفیڈنس پوری نوع انسانی کے بارے میں. معاشرہ بحثیت مجموعی صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. جس کو جدید اسلام میں کہا جاتا ہے کلیکٹیو سب کانشیس مائنڈ. کلیکٹیو، ہم میں سے ہر ایک کا ایک تحت شعور ہے، تحت شعور ہے، تحت شعور ہے. آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. ایک ہے پوری نوع انسانی کا ایک جیسا تحت شعور، یہ کلیکٹیو سب کانشیس. یہ کلیکٹیو سب کانشیس میں کیا ہے؟ یہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے. جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے، اس کا مطلب یہ خراب ہے. یہ بھی در حقیقت ایک اعتماد ہے فطرت انسانی پر بحثیت مجموعی. ایک ہے فطرت انسانی انفرادی طور پر، الاسم ما حاق فی نفسک. گناہ وہ ہے جسے تمہارے اندر تشویش پیدا اور جسے تم پسند نہ کرو کہ وہ لوگوں کے علم میں آئے. یہ گویا کہ اجتماعی طور پر انسان کی فطرت جو ہے اس کی تصدیق ہو رہی. اسی حدیث کا ایک اور ورژن ہے
وعن آپ وابسة ابن معبد رضی اللہ عنہ، وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال تو آپ نے فرمایا جئت تسأل عن البر، اب یہ دیکھیے حضور جان چکے ہیں کہ یہ کیا پوچھنے آیا، ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ علم غیب کا ہے، غیبی طور پر آپ مطلع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ کہ کچھ اندازہ صاحب نظر لوگ جو ہوتے ہیں، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ذرا ہوشیار رہا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تمہارے دل میں جو ہے اسے کچھ نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اہل اللہ کا معاملہ ہے۔ تو حضور نے پوچھا، فرمایا جئت تسأل عن البر، کہ وابسہ تم آئے ہو مجھ سے بر کے بارے میں پوچھنے کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ قلت نعم، میں نے اس کے جی ہاں، میں یہی دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ فرمایا اب پھر دیکھیے وہی فطرت انسانی پر اعتماد، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، دل جو ہے وہ مسکن ہے روح کا، یہ جو تین لیولز ہیں، نفس سب سے نیچے، روح سب سے اوپر، درمیان میں قلب، اگر اس قلب کا میلان نفس کی طرف ہو گیا، یوں سمجھیے یہ شیشہ ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، اگر نفس کی طرف ہو گیا پورے وجود کے اندر جو ہے نفسانیت سرا کر جائے گی، ظلمانیت، تاریکی، اور اگر اس شیشے کا رخ جو ہے روح کی طرف ہو گیا تو پورے وجود کے اندر نورانیت، روح نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاً یہ جو ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ بگ بینگ سے پہلے کی بات، بگ بینگ سے میٹیریل یونیورس کا آغاز ہوا، ورلڈ آف میٹر، یہ جو اممیٹیریل ورلڈ، ملائکہ اممیٹیریل، ارواح انسانیہ اممیٹیریل، روح جو ہے doesn't belong to the world of matter، ہمارا جسم جو ہے، ہمارا حیوانی وجود ورلڈ آف میٹر سے متعلق، اور روح بدر حقیقت نور ہے۔ اور اسی میں جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور، پہلے نور پیدا کیا، نور سے سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، روح ہی، اسی نور ہی سے فرشتے پیدا کیے گئے، اسی نور ہی سے ارواح انسان پیدا کی، اور تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی، تمام انسانوں کی جو بھی آ چکے دنیا میں اور جو آنے والے ہیں قیامت تک، ان سب سے عہد لیا تھا اللہ نے، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب اور آقا اور معبود؟ ہم سب نے کہا تھا بالکل آپ ہی اب، یہ عہد الست ہے جو لے کر ہم آئے ہیں دنیا۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ابروہی صاحب نے ایک جملہ کسی فلسفے کا سنایا تھا، بہت گہرا جملہ ہے، Had you not possessed me in the beginning, you would never have searched for me۔ یہ جو لوگ خدا کی تلاش میں کوئی غاروں میں جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کی گفاؤں میں جاتا ہے، وہ کہیں کچھ اور کرتا ہے، اس کی کیوں؟ اگر ابتدا ہی میں تمہارا میرے ساتھ تعارف نہ ہوتا تو تم کبھی مجھے تلاش نہ کرتے۔ وہ تو اصل میں اس وقت سے واقفیت تو اس وقت سے ہے، تعلق تو اس وقت سے ہے، روح کی طاقت تھی، وہ روح چاہتی ہے تقرب، اللہ کا قرب، یہ اس کی جو ہے ارج ہے اس کے اندر، اور یہ جو پردہ ہے حائل میٹیریل ورلڈ کا، یہ روح پر بہت شاخ ہے۔
بشنو از نئے تو شکایت نہیں کرے، یہ شکایت کر رہی ہے اور فراق میں ہے، اسی لیے موت کو ہمارے ہاں صوفیہ کے مثال کہا جاتا ہے۔ یہ فراق روح جو ہے وہ اللہ سے اس مادی پردے کی بنا پر پردہ آئی، تو فرمایا اس طرف سے قلبک اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، البر مطمئن الیہ النفس مطمئنت بہ النفس، نیکی وہی ہے جس سے جی کو، تمہارے جی کو اطمینان حاصل، وہ بات یہ بیان کر سکتے ہیں، خوشی حاصل ہے، اذا سرت کا حسبت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب نیکی سے خوشی ہو، بدی سے رنج ہو تو تم مومن۔ البر مطمئنت الیہ النفس مطمئن الیہ القلب، اور مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ دل، یہ سب پھر ایک وحدت بن جاتا ہے، روح قلب نفس یہ ایک وحدت بن جاتی ہے، اور اس وحدت کا نام جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، جب یہ قلب کا رخ نفس کی طرف ہے اور پورا وجود جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، تو یہ کیفیت نفس امارہ کی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی ہی کا حکم ہے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے داواں ڈول، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اکثر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، برے سے برے انسان میں بھی کبھی کوئی نیکی کا جذبہ ابھر آتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی بدی سلطنت ہو جاتی ہے، یہ قلب کا۔ اور قلب کے معنی کیا ہے؟ پلٹنے والی ہے، یہ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، بچ رہا ہے کھل رہا، بچ رہا ہے کھل رہا، بچ رہا ہے کھل رہا، اسے آرام نہیں، یہ اسپیشل مسل ہے جسم کا جس سے ریسٹ کی ضرورت ہے، یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں، یا بچا ہوا ہے کھلا ہوا، بچا ہوا ہے کھلا ہوا، قلب کے معنی اسی سے لفظ انقلاب بنا ہے، بدل دینا، نظام کو بدل دینا، سیاسی نظام کو بدل دینا، معاشی نظام کو بدل دینا، سماجی نظام کو بدل، انقلاب۔ تو البر مطمئنت به مطمئنت الیہ النفس مطمئن به القلب، نفس اور قلب دونوں مطمئن ہو گئے، یا ایتھا النفس المطمئن، اور قلب کے اطمینان کا مطلب ہے روح کا اطمینان، یہ کہ قلب روح کا مطلب، اب پورا وجود اسی کے تابع ہو گیا، پوری روحانیت پورے وجود کے اندر سرایت کر گئی۔ اب اس کے لیے جو الفاظ ہے وہ دعا، ویسے تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی، ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ وہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے، لیکن ہے بہت بڑی دعا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب وہ موت کا وقت آئے گا تو یہ پیغام ہوگا، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بلند ترین مقام، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہے، یہ آخرت میں بھی ہوگا، جب اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی رضا پہ کس قدر خوش ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی،
وہ ترانہ شکر جو زبان پر آئے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر، کل پاس، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں ہدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور اب ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے کہ اللہ ہی ہمیں. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ذرا سوچیے یہ کیفیت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہو جائے داخل میرے بندوں میں، خاص بندوں میں، ان کی صحبت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی صحبت اب تمہیں میسر ہو اور میری جنت میں. والبر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاسم ما حاک فی نفسک. اب یہ وہی جو پہلی روایت میں لفظ تھا، گناہ وہ ہے جس سے کہ تمہارے سینے کے اندر، تمہارے جی میں ایک تشویش پیدا ہو، وترندن فی الصدر، اور سینے کے اندر بھی ایک تردد پیدا ہو. یہ تردد میں نے کیا کیا، کیوں کیا، یہ بھی وہ انسان کی بات نہیں کرتی. یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہیں غلط تھا. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، وَأَفْتَوْكَ، اور تمہیں فتویٰ دے دیں، لوگ تمام فتویٰ دے دیں کہ یہ بات صحیح ہے، اگر تمہارا دل